آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ مندر میں آتش بازی کے دوران دھماکہ، 150 افراد زخمی، کیرلا میں واقعہ۔ ریاست کیرلا کے ضلع کاسرگوڑ کے نیلیشورم کے قریب واقع ایک مندر میں دھماکہ ہوا، جہاں دیوالی کی تقریبات کے دوران آتش بازی کی گئی۔ آتش بازی کے دوران ایک بڑا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق آتش بازی کے مقام پر جب پٹاخے پھٹنے لگے تو چنگاریوں کی وجہ سے آگ لگ گئی، جو زبردست دھماکے کے باعث بنی۔ زخمیوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ حکام بشمول کلکٹرز اور ضلع پولیس سربراہ فوراً مقام واقعے پر پہنچ گئے۔ نیلیشورم پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کی ہے اور مندر کے سیکریٹری اور صدر سمیت تمام عہدیداروں کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آتش بازی بغیر کسی اجازت کے کی گئی تھی اور حفاظتی معیارات کا بھی خیال نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ یاقوت پورہ کے مکان میں لگی بھیانک آگ، شوہر بیوی ہوئے ہلاک۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقہ یاقوت پورہ میں ایک گھر میں گیس سلنڈر اور پٹاخوں میں اچانک آگ لگنے سے خوفناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں موہن لال، جن کی عمر 55 سال تھی، اور ان کی بیوی اوشا بائی، عمر 50 سال، دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک اور لڑکی 15 سالہ شروتی شدید طور پر جھلس گئی۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مقامی مجلس رکن اسمبلی جناب جعفر حسین معراج موقع پر پہنچے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ ہسپتال پہنچنے پر موہن لال اور اوشا بائی کو مردہ قرار دیا گیا، جبکہ شروتی کو یشودا ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ رکن اسمبلی نے یشودا ہسپتال میں شروتی سے ملاقات کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کی مناسب دیکھ بھال کی جائے۔ اس واقعے نے علاقے میں افسردگی کی لہر پیدا کر دی۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ نومبر میں جی ایچ ایم سی کا گھر گھر سروے، تعلیم، روزگار اور سیاسی مقاصد کی معلومات جمع کی جائیں گی۔ ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد جی ایچ ایم سی کے ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس ہال میں ڈپٹی کمشنرز اور سرکل سطح کے ماسٹر ٹرینرز کے لیے کیا گیا، جس میں گھر گھر سروے کے بارے میں تربیت فراہم کی گئی۔ اس موقع پر سنہا سبریش نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت نومبر میں مکمل گھر گھر سروے کا آغاز کر رہی ہے۔ اس سروے کا بنیادی مقصد ہر خاندان کی سماجی و اقتصادی حیثیت، تعلیمی سطح، روزگار کی صورتحال، سیاسی مقاصد اور خاندان کی اقتصادی حالت کے بارے میں تفصیلی معلومات جمع کرنا ہے۔ اس سروے کے ذریعے ریاست کے لوگوں کی زندگی، صورتحال، ضروریات اور جامع معلومات فراہم کی جائیں گی اور ان کے مسائل کے حل کی نشاندہی کی جائے گی۔ یہ سروے شفاف طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سروے کے اعداد و شمار جمع کرنے کے دوران اخلاقی معیارات پر خاص توجہ دینی چاہیے اور ذاتی رازداری کے حقوق کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروے کے لیے شمار کنندگان اور نگرانوں کی تقرری کی جانی چاہیے اور شمار کنندگان کو اپنی تفویض کردہ تمام خاندانوں کا سروے کر کے ڈیٹا جمع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شمار کنندگان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سروے کے عمل میں درست اندراج کے لیے تمام خاندانوں کی مکمل تربیت فراہم کریں۔ یہ تجویز کی گئی ہے کہ جس گھر میں سروے مکمل ہو چکا ہو، اس پر ایک اسٹیکر لگایا جائے۔ نگرانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ شمار کنندہ کی طرف سے جمع کردہ ڈیٹا میں سے 10% گھروں کی تصدیق کریں۔ شمار کنندگان کو اس بات کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سروے کے عمل میں کارکردگی کو مانیٹر کریں اور ضرورت کے مطابق رہنمائی فراہم کریں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ مسلمانوں کے تمام طبقات کو بی سی ای زمرے میں شامل کیا جائے۔ بی سی کمیشن سے نظام آباد کانگریس کے اقلیتی قائدین کے وفد کی تفصیلی نمائندگی۔ کانگریس اقلیتی قائدین کے ایک وفد نے
آج ضلع کلکٹریٹ نظام آباد میں بی سی کمیشن کی سماعت کے موقع پر چیئرمین جی نرنجن سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تفصیلی یادداشت حوالے کی اور بتایا کہ ریاست بھر میں وائی ایس راج شیکھر ریڈی دور حکومت میں جناب محمد علی شبیر کی قیادت میں مسلمانوں کو 4% تحفظات فراہم کیے گئے، تاہم اس زمرے میں مسلم طبقے سے تعلق رکھنے والے کئی طبقات کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ اس زمرے میں شامل نہ کیے جانے والے تمام ہی طبقات تعلیمی، سماجی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے پسماندگی کا شکار ہیں، جنہیں اس زمرے میں شامل کرتے ہوئے انصاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وفد نے مسلم طلباء کو بروقت اسکالرشپس اور فیس ادائیگی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکالرشپس کی عدم ادائیگی کے باعث کئی طلباء درمیان سے تعلیم ترک کر رہے ہیں۔ وفد نے بی سی زمرے کے لیے علیحدہ کارپوریشن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ جس طرح موجودہ حکومت نے تمام ہی طبقات کے لیے علیحدہ کارپوریشنوں کا قیام عمل میں لایا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی علیحدہ کارپوریشن کے قیام کی ذریعے ان کے معاشی، تعلیمی، سماجی بدحالی کو درست کیا جا سکے اور حکومت کی فلاحی اسکیمات کو مؤثر طور پر روب عمل لایا جا سکے۔ چیئرمین بی سی کمیشن کے سنجیدگی کے ساتھ وفد کو سماعت کیا اور تیقن دیا کہ وہ حیدرآباد میں جعلی دستاویزات کے ذریعے زمین رجسٹریشن کرنے والی خاتون سب رجسٹر ہوئی گرفتار۔ حیدرآباد کے علاقے سکندرآباد کی خاتون سب رجسٹرار جوتی کو جعلی دستاویزات کے رجسٹریشن کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے انہیں 14 دن کے لیے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ یہ معاملہ شہر کے قطب اللہ پور کے علاقے سبھاش نگر میں 200 گز زمین پر قبضے سے متعلق ہے، جس پر الزام ہے کہ پدمجا ریڈی نامی خاتون نے جعلی دستاویزات کے ذریعے قبضہ کیا۔ ماضی میں قطب اللہ پور سب رجسٹرار کے طور پر خدمات انجام دینے والی جوتی پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کے ذریعے اس زمین کو پدمجا ریڈی کے نام پر رجسٹر کرنے میں مدد کی۔ اس پس منظر میں پولیس نے پدمجا ریڈی اور سب رجسٹرار جوتی کے خلاف کیس درج کیا۔ حال ہی میں پدمجا ریڈی کو پولیس نے زمین پر قبضے کے کیس میں گرفتار کیا اور عدالت نے انہیں ریمانڈ پر بھیجا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پولیس نے اس کیس میں سکندرآباد کی موجودہ سب رجسٹرار جوتی کو بھی گرفتار کیا ہے۔ سبھاش نگر کی اس زمین کو ہڑپنے کے لیے چند افراد نے اس کے مالک کی موت کا جعلی سرٹیفکیٹ بنایا اور قطب اللہ پور سب رجسٹرار جوتی کے تعاون سے رجسٹریشن مکمل کرایا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے جعلی دستاویزات، لیپ ٹاپ، اسکینر اور دیگر آلات ضبط کر لیے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔